یہ حدیث امام ترمذی لے کر آئے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 2457۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب 2 تہائی رات گزر جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور فرماتے، لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، کھڑکھڑانے والی آ گئی، اس کے ساتھ ایک دوسری بھی آ لگی، یعنی موت اپنی فوج لے کر آ گئی ہے۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قیامت اور موت سے ڈرا رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت درود پڑھا کرتا ہوں، جو میں وظیفہ کرتا ہوں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تمہارا جی چاہے، جتنا تم چاہو اتنا۔ تو میں نے عرض کیا 4 حصہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، اگر آدھا کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 1/3 حصہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں پھر سارا وقت آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ درود تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا، اور اس سے تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ یعنی درود پڑھنے سے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غم بھی اللہ دور کر دے گا، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور میری قبر کو میلہ نہ بناؤ کہ تم سارے اکٹھے ہو کر وہاں آ جاؤ۔ اور فرمایا، مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ تم جہاں بھی رہو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، اس کا نمبر ہے 1531۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن بہترین دن ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا درود؟ آپ تو مٹی ہو گئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مٹی پر اللہ نے انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی اللہ سے مانگنا چاہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اللہ سے جو چاہے مانگے۔ یہ کامیابی کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت ہے 222 نمبر۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ یہ حدیث بھی سلسلہ صحیحہ کی ہے 2777۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ کھڑا کر دیا ہے۔ جب میری امت کا کوئی شخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے اس وقت آپ پر درود پڑھا ہے۔ یہ حدیث بھی سلسلہ صحیحہ کی ہے 2778 نمبر۔ اوس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جس جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔
صحابہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح درود پیش کیا جائے گا، حالانکہ آپ تو مٹی ہو چکے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر بھیجنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، اور اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ مثلاً اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اس کے بعد وہ دعا پڑھنا جس میں اللہ تعالیٰ نے وسیلے کا ذکر کیا ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقام محمود الذی وعدتہ۔ یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے تو ہر دعا اس وقت تک روک لی جاتی ہے جب تک کہ درود نہ پڑھا جائے۔ یہ حدیث بھی سلسلہ صحیحہ کی ہے، 2913 نمبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس بندے کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر وہ درود نہ پڑھنا بھول گیا تو اس سے جنت کا راستہ بھٹک گیا۔ 2953۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جس بندے نے خلوص نیت سے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 نیکیاں 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 غلطیاں مٹائی جاتی ہیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، اور اس میں نیکیاں بھی ملتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، غم بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ امت محمدیہ کے لیے اتنے زیادہ فائدے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔